الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے نبأ عظیم کے بارے میں۔ دو بڑی خبریں آپ نے کل اور پرسوں گزشتہ جو روز تھا آپ نے اس پہ تفصیلی گفتگو سنی کہ پہلی خبر بڑی کیا ہے، اس کے بعد کل آپ نے دوسری بڑی خبر کے بارے میں سنا، آج تیسری بڑی خبر جو ہے، اور یہ تین خبروں کا مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔ تیسری خبر کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے جس نبأ عظیم کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تیسری جو بڑی خبر ہے وہ قیامت کی گھڑی ہے۔ پہلی خبر قرآن، دوسری خبر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری خبر قیامت۔ فرمایا کہ جب آپ نے لوگوں سے یہ بات کی کہ اے کفار مکہ، اللہ کی توحید کو مانو، میری رسالت کا اقرار کرو، اس کی گواہی دو، اور اپنے آپ کو مسلمان کرنے کے بعد اسلام میں پورے شامل اور داخل ہو جاؤ، اور اپنے اعمال کو درست کر لو، اس لیے کہ کل قیامت کے روز تمہیں اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس پہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے بڑی غیب کی جو عظیم خبر ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون۔ اب یہ تینوں چیزوں کا نتیجہ جو ہے وہ میں نکال رہا ہوں، قرآن نے جو نتیجہ نکالا، فرمایا کہ وہ جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہ تینوں بڑی خبریں تھیں جن کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا۔ قرآن کے بارے میں اختلاف ہوا، رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور تیسری بڑی خبر جو قیامت ہے اس کے بارے بھی اختلاف کیا۔ کہا جی کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس مر جائیں گے، جلا دیا جائے گا، مٹی میں ڈال دیا جائے گا، مٹی ختم کر دے گی، ہڈیاں بچ جائیں گی، جسم کا وجود ختم ہو جائے گا، تو جب بچے گا ہی کچھ نہیں تو حساب کتاب کس کا؟ جنت اور دوزخ کیا؟ یہ سب نعوذ باللہ کافر کرنے لگے یہ افسانے اور داستانے اور کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، یہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، تو آپ انہیں فرما دیجیے کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، بہت ان قریب تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بڑی خبریں کتنی سچی خبریں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ کفار کا جو سردار تھا، جو کافروں کا بڑا تھا، جو ان کا گرو تھا، ابو جہل، وہ بھی اندر سے مان گیا اس بات کو اور تسلیم کر لیا اس نے، اور تینوں خبروں کو وہ دل سے مان گیا کہ معاملہ یہی ہے کہ یہ تینوں خبریں برحق ہیں، قرآن بھی حق ہے، جس پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ بھی برحق ہے، اور مرنے کے بعد حساب ہوگا یہ بھی برحق ہے۔ لیکن اس بد نصیب اور بدبخت کی وہ جو انا کی ہوس تھی اور وہ جو انا پرستی تھی اس کے اندر، اس نے اسے تباہ و برباد کر دی۔ یہ انا ایک ایسی بری چیز ہے، اور یہ گمراہی کی وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ اس نے ابلیس کو کس مقام تک پہنچا دی۔ ابلیس کی ساری جو رسوائی ہے وہ انا کی بنیاد پہ، اسی انا نے اسے تباہ و برباد کیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ انہیں لفظ میں جو ہے سے بڑی نفرت تھی۔ وہ میں کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے، وہ کبھی بولتے ہی نہیں تھے اپنے کلام میں،
ایک صاحب نے یہ سوچا، ظاہر ہے جس سے وہ بچتے تھے تو پھر جس معاملے میں، ایسے معاملوں میں شیطان بڑی رہنمائی کرتا ہے گمراہی کی باتوں میں، اس نے کہا اچھا ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ انہیں اپنے جواب میں کہنا ہی پڑے گا، یہ کیسے نہیں کہیں گے؟ اب یہ شیطان اس شخص کو برخلا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں سے مسائل پوچھتے ہیں، وہ مسائل کوئی سیکھنے کے لیے اور علم کے لیے نہیں پوچھتے، اس کے پیچھے شرارت چھپی ہوتی۔ جی ظاہر ہے، ہمیں پتہ ہے، جس منصب پہ ہم بیٹھے ہیں بڑے سے لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور اپنا اور کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی پہ اعتراض ہوتا ہے، کسی کے بارے کوئی اعتراض ہوتا ہے، بے شمار آتے ہیں لوگ اور ہمیں پورا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا ہم اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمیں معلوم فوراً ہو جاتا ہے۔ ابھی سائل سوال کر رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ آیا، ایسے میں لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہوں، لوگ آتے ہیں سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ آیا، اس نے کہا جی آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ بولیے جی۔ یہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ اب اس سوال کا جواب آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہے۔ ان کا اب تو جواب دیں گے۔ ان کا اچھا نماز کا وقت ہو رہا ہے تو جماعت میں ابھی چلتے ہیں، تو جماعت کے بعد آپ کو اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ اٹھے آئے اور جماعت کروائی۔ جماعت جب سلام کیا، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد تو کہا کہ یہاں ابھی مجھ سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا، وہ ہے کوئی شخص وہاں پہ، کدھر ہے وہ کھڑا ہوا، بس نے کہا جی میں نے سوال کیا تھا۔ کہا بس اسی نے جو بولا ہے نا تو نے، اسی نے شیطان کو برباد کر دیا۔ اس نے کہا جی میں سوال کس نے کیا جی؟ میں۔ کہا بس اسی نے شیطان کو برباد کر دیا۔ کہتا جی آپ کو مان گئے، واقعی آپ نے اپنے اوپر آج یہ آخری حربہ تھا جو ہم نے آپ پہ استعمال کیا تھا، اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایک انا کے جو معاملات ہیں یہ اتنے خطرناک ترین ہیں کہ یہ انسان کو بربادی، اس قدر بربادی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے اس کے پاس عبادات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ بے پناہ جن ہو کر ملائکہ کے ساتھ اس کا ہم نشین ہو گیا، ملائکہ کا جن ہو کر، جن ہے لیکن بیٹھتا کہاں تھا؟ ملائکہ کے ساتھ، اس قدر قرب تک چلا گیا، لیکن اس ایک چیز نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارگاہ سعودیت سے دور کر دی اور ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اور ساری کائنات کی پھٹکار اس کے اوپر پڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، وہ جان لیں گے یہ لوگ، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے کہ جس بڑی خبر کے بارے میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جس بڑی خبر کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بتا دیں، آپ نے اپنا فریضہ ادا فرما دیا، لیکن اب ایک وقت آنے والا ہے انہیں پتہ چل جائے گا یہ بڑی خبر واقعی سچ ہے۔ اور پھر غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ وہ خبر سچ ہوگی ساری، قرآن بھی سچ ہو گیا، صاحب قرآن بھی سچے ہو گیا، دوسری بڑی خبر، اور تیسری وہ والے معاملات، ان کا مارا جانا اور پھر ان کا خطاب سننا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے، اس کنویں میں مرے پڑے ہیں، کٹے پڑے ہیں، اس بات کو پھر اس چیز کو، پوری خبر کو پورے انداز سے پورا کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جو چاہے یفعل اللہ ما یرید، جس کا کلام ہے، یہ قرآن کی آیت آپ پہلے سن آئے ہیں، تفسیر بھی اس کی پڑھ آئے ہیں، یفعل اللہ ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پھر کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء کے الفاظ بھی آئے ہیں قرآن، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔
ساری کائنات کا قبضہ اسی کی قدرت میں ہے۔ تو لہٰذا فرمایا آپ کی جو ذمہ داری ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی نبھاتے جائیے، اور آپ ان کو اللہ کا پیغام جو ہے وہ بات سنا دیجئے۔ باقی رہا کہ ہدایت والا معاملہ اور اس طرف آنا، تو فرمایا انک لا تہدی من احببت، یہ بھی ہمارا فرمان ہے۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ فإن علیک البلاغ المبین، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو کھلم کھلا سچی بات بتا دیں، اس کے بعد جو اس سچی بات کو دل سے قبول کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے۔ ظاہر ہے گڑھا ہے، اب وہ پڑا ہی الٹا ہو تو اس میں کوئی پانی ڈالنا بھی چاہے تو کیا اس میں پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر پانی اس گڑھے میں آنا ہے تو پہلے گڑھے کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے شیخ کریم کی جو کتاب ہے تصوف پر قلب سلیم شریف، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے واضح انداز میں فرماتے تھے کہ آپ کے زمانے میں ظاہر ہے کوئی یہ آپ کا جو بعض مبارک ہے غالباً کوئی 1931 کے 32 میں وہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے ایک بڑا واضح جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسا نہ بنا کے بٹھاؤ کہ الٹے گھڑے بن کے بیٹھو، بلکہ ایسے بن کے بیٹھو کہ سیدھا گھڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی قطرہ پانی کا آ ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ بننا ہے، ہم نے اپنا دامن جو ہے وہ پھیلا کے بیٹھنا ہے۔ جب دامن پھیلا کے بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ کی جو رحمت ہے وہ ضرور ہمیں حصہ عطا فرما دے گی۔ لیکن جس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بانڈا ہی صاف نہ ہوئے، جب برتن ہی صاف نہ ہو تو پھر وہاں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور وہ برتن کیا ہے؟ وہ ہر ایک کے ہمارے دل، یہ جو دل ہے نا یہ وہ ہے اصل برتن جس پر سارا زور لگایا ہے بزرگان دین نے، علماء حق نے۔ وہ یہ برتن صاف کرنا ہے، اور اسی برتن کی صفائی پہ بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشار الی صدرہ۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں خبردار، جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اس کو میڈیکلی دیکھیں پھر بھی یہی معنی ہے، اس کو اعمال کی صورت میں دین کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر بھی قلب بھی بنتا ہے۔ قلب حرکت قلب بند ہو جائے تو کہتے ہیں نا جی فلاں کی موت آئی حرکت قلب بند ہونے سے، اس کو انگریزی میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیا ہوا جی؟ وہ تو کیا بندہ؟ اب اگر ظاہری طور پر دل کام کرنا چھوڑ دے تو بندے کی موت آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر روحانی دنیا میں انسان کا دل کام کرنا اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اس کی روحانی موت آ جاتی ہے۔ اور روحانی موت جو ہے وہ جسمانی موت سے زیادہ خطرناک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ روحانی موت جو ہے وہ جسمانی موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ انسان کو جسمانی موت آ بھی جائے، جس کی روح زندہ ہے، جس کو روحانی موت نہیں آئے وہ جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، آج بھی ان کا وجود مسعود زندہ ہے۔ اسی وجہ سے تو آج ان کے نام چمکتے ستاروں کی طرح ہیں آسمان کے سامنے۔ آج بھی ہم ان کا نام جب لیتے ہیں، جو مر جائیں ختم ہو جائیں، جن کا وجود نہ رہے، ان کے نام نہیں لیے جاتے۔ نام انہی کے لیے جاتے ہیں جن کا کچھ وجود باقی ہوتا ہے۔ آج ممبر اور محراب میں نام لکھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لکھا ہوا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آج لکھا ہے سیدنا عثمان و سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لکھا ہوا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج نام روشن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مر جانے والے اور مٹ جانے والے، ختم ہو جانے والوں کے تو کوئی نام نہیں رہتے۔ اگر یہ نام زندہ ہیں تو کس وجہ سے؟ ان کے کام زندہ ہیں۔ ان کی جسمانی موت تو ضرور آئی، کل نفس ذائقۃ الموت تو ضرور ہوا، وہ کیا تھا؟ جسم کو موت آئی، لیکن ان کی روح کو موت نہیں آئی، وہ آج بھی جنت میں وہاں سبز پرندوں کی طرح اڑتی پھرتی ہے، اور اس کا وجود آج بھی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، فرمایا جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا انہیں موت نہیں آتی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ایسے بے شمار آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گی۔ اگر کسی کی تحقیق نہیں ہے تو وہ اپنی تحقیق ٹھیک کرے، اپنا علم ٹھیک کرے۔ انسان ہوتا یہ ہے کہ انسان کو مسلسل سیکھنا پڑتا ہے، ہر روز سیکھنا پڑتا ہے، ہر روز نئی بات سیکھنا پڑتی ہے انسان کو۔ 95 سے لے کر اس وقت تک 2023 ہو گیا ہے، میں سیکھ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں ایک، اور طالب علمی کا زمانہ ابھی چل رہا ہے، ابھی تک طالب علمی کا زمانہ ہے۔ انسان سیکھنے کے پروسیس میں۔ آج ایسا میں کتنے بجے آیا ہوں جی؟ صبح 70,000 نہیں آج صبح آیا ہوں، کس وقت ہوں آپ کو؟ ہاں جی 5 بجے 5 بجے 5 منٹ رہتے ہیں۔ 5 منٹ رہتے ہوں گے۔ یہ عائشہ آپ کے پاس میں نے پڑھی تھی، اس کے بعد میں گیا ہوں اپنے اس بزرگ استاد کے پاس، اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بچے کلمہ ہی سب کچھ ہے۔ 5 منٹ کاٹ۔ ہاں جی، ان کے پاس وہ سیکھتا رہا، پڑھتا رہا، اچانک انہوں نے ٹائم دیکھا، ان کا بیٹا وہ تمہاری تو اذان کا بھی وقت ہو رہا ہے، جماعت تم نے کروانی ہوگی، درس دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ 5 سے 5 منٹ رہتے تھے، میں پہنچ رہا تھا، ساتھ صاحب آ رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیکھنا ہے، یہ جستجو ہے۔ اللہ آج یہاں وہ بھی لوگ ہیں، وہ پڑھ لے کے بس جی ہم عالم کل ہو گئے، یہی سب سے بڑی بربادی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی یہ ہوتی ہے، وہ کہتا بس مجھے سب کچھ آ گیا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی جہالت کی دلیل ہوتی ہے۔ انسان مرتے دم تک طالب علم ہوتا ہے، اگر کوئی ہو تو۔ انسان سیکھتا ہے، انسان سیکھتا ہے، انسان سیکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو فرمایا گیا ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے ہمارا محبوب جو فرما رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ قرآن بھی برحق، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق، اور قیامت کا قائم ہونا بھی برحق۔ فرعون کتنا غضب کا کافر تھا، بلا کا کفر کرنے والا تھا، لیکن بتائیے دنیا میں رب نے اس سے منوایا کہ نہیں منوایا؟ منوایا کہ نہیں منوایا؟ منوایا ہے، قرآن میں کہتا ہے، قرآن نے فرمایا جب غرق کیا نا فرعون اور آل فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی سے، آپ کمال دیکھیے نا، اسی پانی سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ گزریں تو انہیں راستہ مل جائے، اسی پانی سے وہ گزریں تو انہیں غرق کر دیا جائے۔ یہ کون سی قوت ہے، یہ کون سی طاقت ہے، اور کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا۔ وہ ویسے کمال ہے جی، وہ اس کی وہ جو اس کے اشعار ہیں، تم میں گورکھ دھندا ہو، ہر جگہ بھی ہو اور آنکھوں سے نہاں بھی ہو۔ اچھا ہے بھی ہر جگہ اور نظر بھی نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا، ہے بھی ہر جگہ اور نظر بھی نہیں آتا۔ کیا عجیب کیفیت ہے جناب۔ جلوت میں تو ہے، خلوت میں تو ہے، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، جس سمت دیکھا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔
تو ہی تو ہے، اور یہی ہے سب کچھ، اور یہی اصل دین ہے، اور یہی کلمہ یہی تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ کہا تھا نا اس نے فرعون نے، پھر جب ڈبو دیا، کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس فرعون نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، فرمایا نہیں اب وقت ختم ہو گیا، ہم نے دنیا میں تیری زبان سے نکلوا لیا، رب چاہے تو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو تہجد بھی چھوڑے، اگر چاہے تو، آپ کی اور میری کیا اوقات، جہاں چاہے پھیر کے رکھ دے، چاہے تو فرعون جیسے جس نے سارے 100 سال جتنی زندگی گزاری، اس کی 550-600 سال زندگی ہے، اور بادشاہت کی زندگی اس میں 350 سال کی ہے، اس میں کیا میں خدا، نعوذ باللہ میں سب کچھ، میں خدا، کون سا خدا موسیٰ کا، مجھے سجدہ کرو، میں بچے مروا دوں گا، فلاں کر دوں گا، جو بھی رب کے سامنے اس نے تدبیر کی، رب نے اس کی ہر تدبیر کو کھوٹا کر دی، تباہ کر دیا۔ لڑکے قتل کرواتا تھا نا، اللہ نے فرمایا اچھا تو کہتا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا، اس کو میں کروں، کون ہے اس کے مقابلے میں؟ اس لڑکے کو پلوایا بھی تو کس کے گھر میں پلوایا؟ اسی فرعون کے گھر میں۔ اب بھی دنیا کو ابھی رب کا یقین نہیں ہو رہا، تو پھر ہدایت کی دعائی کی جا سکتی اور کیا کہا جا سکتا؟ یہ ساری باتیں، یہ قرآن کا اصل ہے، قرآن میں یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر جیسے جیسے اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں گے، اس کے نئے نئے راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، نئے نئے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور وہ نبع عظیم جو ہے وہی حقیقت ہے۔ تو یہ ہمارے جو نبع عظیم پہ ہماری باتیں ہوئیں، تو یہ آپ کو امید ہے یاد رہے گا ہمارا 3 دن کا درس، اور 3 بڑی خبریں بھی آپ کو یاد رہیں گی، اور یہی دین کی اساس ہے۔ قرآن، صاحب قرآن اور آخرت، اسی میں سب کچھ ہے، اور یہی نبع عظیم کمال ہے تینوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت اور اپنی ذات کے جلووں سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اور ساتھ ہمیں الٹے گھڑے نہیں، ہم سب کو سیدھے گھڑے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔